وزیر اعلیٰ کے پی کا پنجاب کے بعد سندھ کے دورے کا پلان، سندھ حکومت نے مکمل پروٹوکول دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں جو کچھ پنجاب میں ہوا سندھ میں نہیں ہوگا۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دیں گے، پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حلیم عادل شیخ نے پیغام سہیل آفریدی کو پہنچا دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کوئی اضافی پروٹوکول نہیں چاہیے، سندھ میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریب میں سلمان اکرم راجہ سے ملاقات، سہیل آفریدی کو قانون کے مطابق پروٹوکول دینے کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی کا کہنا تھا لاہور کا دورہ عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے تھا۔ لاہور دورے میں غلط زبان کا استعمال رد عمل تھا، ہم نے غلط زبان کے استعمال پر معذرت کی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، ثابت شاکر، معید پیرزادہ کو 2 مرتبہ عمر قید سنا دی۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ ملزمان پر مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ تھانہ رمنا کے مقدمے میں شاہین صہبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو سزائیں ہوئیں۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کی۔ اے ٹی سی کے جج طاہر عباس نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عوام کا مجرموں کے پاسپورٹ منسوخ کر کے پاکستان واپس لانے کا مطالبہ۔ ملکی دفاع اور سیکیورٹی کے خلاف 31,313 ویب پیجز بند۔ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد کی اپلوڈنگ میں 20% کی کمی ہوئی۔ پی ٹی اے نے اعداد و شمار جاری کر دی۔ 2024-25 میں سوشل میڈیا پر 88,000 سے زائد غیر اخلاقی اور غیر قانونی ویب سائٹس بلاک کی گئیں۔ ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ 35,000 ویب پیجز، فیس بک پر 25,000 سے زائد، انسٹاگرام پر 13,000 سے زائد، یوٹیوب پر 8,586 لنک بلاک کیے گئے۔ 38,214 غیر اخلاقی مواد والی ویب سائٹس بند کی گئیں۔ اسلامی تشخص کے خلاف 7,608 اور نفرت انگیز مواد پر 6,000 سے زائد ویب سائٹس بند کی گئیں۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی منظوری دے دی۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس سے متعلق کارروائی کی توثیق کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ترمیمی آرڈیننس جاری کرنے کے لیے اسمبلی صدر مملکت کو بھجوا دی گئی۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب کا ماڈل اپنایا جائے گا۔ اسلام آباد میں 3 ٹاؤن کارپوریشن بنانے کا فیصلہ، ٹاؤن کارپوریشن کا میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے۔ پنجاب میں شدید دھند کے باعث موٹر ویز کے کئی سیکشنز بند۔ موٹر وے M2 لاہور تا اسلام آباد، لاہور سے کوچ مومن بند۔ M3 جڑاوالا سے درخانہ لاہور تا ملتان بند۔ M4 عبدالحکیم سے ملتان، فیصل آباد سے ملتان، خانیوال سے ملتان، پنڈی بھٹیاں تا ملتان بند۔ M5 ملتان سے ظاہر پیر، سکھر تا ملتان بند۔ M11 لاہور تا سیالکوٹ بھی بند۔ کراچی میں مائی کلاچی پھاٹک کے قریب گٹر سے 4 لاشیں ملیں۔ مین ہول سے ملنے والی لاشیں 2 خواتین، 1 مرد اور 1 بچے کی۔ پولیس کا کہنا ہے لاشیں 15 سے 20 دن پرانی معلوم ہوتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد تحقیقات میں پیش رفت ہو سکے گی۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے قتل کہیں اور کیا گیا اور لاشیں مین ہول میں پھینکی گئیں۔ لاشوں کو چھپانے کے لیے مین ہول میں درجنوں پتھر ڈالے گئے۔ لاشوں کے پاس کوئی شناختی دستاویزات نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لے لیا، پولیس اور متعلقہ اداروں کو فوری تحقیقات کا حکم۔ کہا سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کرے گی۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے انٹر کی طالبہ جاں بحق۔ لانڈھی کی رہائشی کومل چھٹیاں گزار کر والدہ کے ساتھ واپس گھر جا رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے لانڈھی 6 نمبر کے قریب ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس پہنچی، ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا، ایک ملزم زخمی حالت میں پکڑا گیا، دوسرا فرار ہو گیا۔ مقابلے کے دوران ایک گولی رکشے میں سوار کومل کو لگی۔ گولی ڈاکو کی تھی یا پولیس کی؟ ایس ایس پی نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ پولیس نے مقابلے کے 2 مقدمات تھانہ عوامی کالونی میں درج کر لیے۔ پہلا مقدمہ سرکار کی، دوسرا مقدمہ متاثرہ شہری کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ 5 بڑے ہمارے لیڈرز بیٹھا ہو رہے ہیں، ایسا ماحول نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اس لیول پہ یعنی لیڈرشپ لیول پہ اگر اس بات کی اہمیت کا احساس ہو جائے کہ ان پولیٹیکل ایشوز کو ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سپیس دے کے وہ ریزالو کرنا ہے، پھر یہ بات وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کے آفر میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں تو خوشی ہوگی۔ وزیر اعظم نے بھی ڈائیلاگ کے آفر پر اپروول کے بعد ہی بات کی۔ وزیر اعظم کے مشیر انس ثناء اللہ کہتے ہیں 5 بڑے فیصلے کر لیں تب کی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، صدر زرداری، بانی پی ٹی آئی کا متفق ہونا ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ نہیں چاہتے، انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ پہیہ جام ہڑتال کامیاب نہ ہوئی تو پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر بہت نقصان ہوگا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو پرتشدد احتجاج کر کے آپ نے دیکھ لیا۔ ہمارا سیاسی مشورہ ہے کہ پرتشدد احتجاج نہ کریں۔ اچکزئی کی جانب سے تفصیلات جمع کرا دی گئی، اسپیکر جلد فیصلہ کر لیں گے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں کسی بھی قسم کے بڑھتے ہوئے اقدام سے گریز کرنا چاہیے، علاقائی امن اور استحکام کے خاطر مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے، امریکی صدر نے مداخلت کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر لکھا ایران پرامن مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کرتا ہے تو امریکہ مدد کو آئے گا، ہم پوری طرح سے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کا کہنا ہے صدر ٹرمپ جان لیں امریکہ کی ایران میں مداخلت خطے میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہوگی۔ ایران میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 6 افراد جان سے گئے، درجنوں زخمی ہیں۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں میں دھاوا بولا، ہنگاموں میں ملوث 30 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ عوام خوش نہیں تو ذمہ دار ہم ہیں، امریکہ نہیں، ایرانی صدر کا اعتراف۔ ڈاکٹر مسعود نے کہا وسائل کا انتظام اور لوگوں کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، عوامی مسائل ہماری ناکامی اور ناقص انتظامیہ کا نتیجہ ہے، حکومت کو عوام کے خدشات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پاک ایران تعلقات پر دفتر خارجہ میں اہم اجلاس، نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران سے ترجیحی شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا، دونوں ملکوں میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان کی یمن کی صورتحال کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے یمن کے معاملے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مثبت اقدامات کو سراہا۔ تائیوان سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا پاکستان ون چائنا پالیسی پر مکمل طور پر کاربند ہے، تائیوان کو چین کا ناقابل تقسیم حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری ہے، جنگ میں فتح کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا، سفارتکاری میں خود ایک مشیر کے طور پر کام کر رہا ہوں، امریکہ میں نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے ماضی میں بھی مل کر کام کیا۔ پاکستان اور امریکہ دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں شامل ہیں، دنیا کی 2 بڑی آبادیوں میں قریبی اور اچھے تعلقات وقت کی ضرورت ہے۔ سندھ ریجن نے کراچی میں امن قائم کر کے تاریخ رقم کی، اب پولیس کے ساتھ مل کر کچے میں ڈاکوں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ آپریشن بنیال المرصوص میں رینجرز نے پاک واچ کے ساتھ مل کر سرحد پر اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں بیسک ریکروٹ ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا سندھ رینجرز نے بیرونی اور اندرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لازوال قربانیاں دی۔ سندھ رینجرز اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہیں۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت سندھ حکومت کے عوامی منصوبوں پر اجلاس، تعلیم، صحت، مفت رہائش کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے ہدایت کی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کی سہولت کے لیے سندھ حکومت منصوبوں کو جلد مکمل کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے نئے آئی جی سندھ جاوید عالم بھٹو کی ملاقات، آئی جی سندھ نے صوبے میں قیام امن سے متعلق لاہے عمل پر بریفنگ دی۔